کل سے اسلام آباد کے اندر پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. 2 روزہ یہ فورم ہوگا جس کے اندر دنیا کی بڑی جو ہے وہ کاپر اور گولڈ کی جو کمپنیز ہیں جو اس کو ایکسپلور کرتی ہیں اور پروسیس کرتی ہیں اس کے اندر وہ حصہ لے رہی ہیں, اور پاکستان انرجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے اس کے اسپانسرز ہیں. سیف صاحب, اس فورم کی کیا اہمیت ہے خاص طور پہ اس طرح کے حالات کے اندر جبکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ریسورسز ہیں, پاکستان کے اندر آئل ہے, پاکستان کے اندر کاپر ہے, پاکستان کے اندر گولڈ ہے, پاکستان کے اندر گیس ہے, اور بے شمار پاکستان کے اندر منرلز اس وقت موجود ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ ہم انہیں ایون ایکسپلور کر سکیں, پروسیس یا پھر اسے اس طرح کی پروڈکٹ بنانا کہ وہ سیلیبل ہو اور پوری دنیا کے اندر اس کو متعارف کروایا جا سکے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ جو پرٹیکولر فورم ہے 2 روزہ جس کا کل سے اسلام آباد کے اندر انعقاد ہو رہا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, پاکستان کے جیولوجیکل سروے آف پاکستان, یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی پتا تھا کہ دنیا کے سب سے قیمتی وسائل پاکستان اور تھوڑی سی ایران اور افغانستان کی بیلٹ کے اندر ہے. آپ دنیا کا نقشہ پڑھ لیں, آپ یہ جتنی پریشیس میٹل ہیں ان کو دیکھ لیں, ریئر ارتھ کو دیکھ لیں کدھر ہے, مولبڈیم کو دیکھ لیں کدھر ہے, سیلینیم کو دیکھ لیں کدھر ہے. آپ ابھی آپ کی ساری دنیا جو ہے, ابھی زمین والی جنگ ختم ہو رہی ہے, ابھی ورٹیکل جنگ کا دور آ گیا ہے. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا رہے ہیں, آپ سیٹلائٹ سے آپریٹ ہونا چاہتے ہیں. اوپر جانے کے لیے آپ کو جو میٹل چاہیے مولبڈیم ہے, پاکستان کے پاس ہے, سونے سے کئی قیمتی ہے. تو ادھر تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کاپر کی بات کرتے ہیں, اگلی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ ٹیسٹ کروانے میں بھی, اول تو ٹیسٹ کی ریفائنری نہیں لگنے دے رہے, ادھر آپ کو سمیلٹنگ پلانٹ نہیں لگنے دے رہے, تو ادھر آپ صرف را مٹیریل بھیجنا چاہتے ہیں باہر, بغیر دیکھے ہوئے, بغیر پتہ کیے ہوئے کہ اس کے کنسٹیٹیوئنٹ کتنے ہیں. اور پھر جب آپ کوئی سیمپل بھیجتے ہیں نکال کے تو لکھا ہوتا ہے کہ صرف کاپر کے کنٹینٹس بتائیں. خدا کا خوف کریں, اور باقی جو کنٹینٹس ہیں 13 ان کو آپ کیوں نہیں ایویلیویٹ کرتے, ان کی قیمت لگاتے, ان کو دیکھتے. یہ قومی سرمایہ ہے, یہ قومی سرمایہ اگلی نسلوں کا ہے. ہم نے اگلی نسلوں کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, اپنے قبرستانوں کو آباد رکھنا ہے. کسی کو کوئی دعا تو وہ سارا نظام تب ہوگا جب ہم یہ ایسے فیصلے کر کے جائیں گے جس میں قومی مفاد ہر قیمت پہ ایسا رکھا جائے گا جو سسٹین ہو بعد میں, اور لانگ ٹرم ہو, اور ڈیوریبل ہو. میری گزارش ہوگی, یہ بڑی اچھی ہے کانفرنس, بہت کسی نے محنت کر کے یہ کانفرنس بلائی ہے, مگر اس کانفرنس میں ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ بیرک گولڈ اور ان کے سپانسر اور ان کے سپورٹرز کتنے ہیں اور دوسرے کتنے ہیں, ایک, اور اس سے پھر آپ رزلٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ رزلٹس کیا نکلیں گے. میں عرض کرنا چاہوں گا اور کوشچن بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اپنے وسائل 51% سے نیچے کسی بھی قیمت پہ نہیں رکھنے چاہیے. اگر آپ 49% پہ آ جاتے ہیں تو آپ لوز کر جاتے ہیں سارے رائٹس کہ جو آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے, جو اس کو دیکھنا ہے, جو اسے دبئی سے آپ نے واپس منگوانا ہے. آپ وہ نہ ہو کہ آپ کاپر کے سکرائے کاپر میں پڑ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ باقی میٹل کدھر گئی ہیں. وہ تو ابھی بھی کھل کے ان کی بات نہیں کی جا رہی. بہرحال کسی بھی چیز میں میں یہ عرض کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائیں. اللہ نے پاکستان کو $1 ٹریلین کے ایسٹ دیے ہیں, ان کو سارے کسی ایک کی جیب میں ڈالنے کی بجائے ان کے کوئی 100-150 پیکٹ بنائیں. ہول نمبر 3, ہول نمبر 4, 1 کلومیٹر, 2 کلومیٹر, 4 یہ آپ سروے کریں تو آپ کو پیکٹ مل جائیں گے. کوئی کاپر کا بنائیں, کوئی کرومیم کا بنائیں, کوئی نکل کا بنائیں, کوئی ریئر ارتھ کا بنائیں, ہر ایک کو علیحدہ کر دیں. اس کے بعد آپ نیگوشیٹ کریں. یہ جتنے لوگ ہیں ان سے ایک ایک کر کے نیگوشیٹ کریں, اور ان کو آپ دعوت دیں کہ جو 40% سے 49% تک آپ تک آنا چاہتا ہے دائیں, باقی 50. ایک اور چیز, ان تمام آپ کے مائنز اور منرل کے اوپر فائنینسنگ اویلیبل ہے, بینکیبل ایسٹس ہیں یہ, ان پہ دنیا میں ہر جگہ پہ ان کو فائنینس ملتی ہے. بیرک گولڈ بھی فائنینس بینک سے ہی لائے گا, جیب سے نہیں ڈالے گا. دوسری بات,
ٹیکنالوجی، پاکستان سے زیادہ انجینئر، جیولوجسٹ، مائن نکالنے والے ہم نے اٹامک بنایا ہے، نیوکلیئر سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور کافی آگے جا چکے ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی سے بہتر ہے. ہمیں کیا کسی نے ٹیکنالوجی دینی ہے؟ اور ساری ٹیکنالوجی دنیا میں بکتی ہے، اوپن ہے، خرید کے لائی جا سکتی ہے، اور اتنی چاہیے ہی نہیں ہے. آپ کو کسی بھی مائنز کو ایکسپلور کرنا ہے، پروسیس کرنا ہے، اس کا فلوٹیشن یونٹ چاہیے، سمیلٹنگ پلانٹ چاہیے، ریفائنری چاہیے کیا وہ لگائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے.